السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 1903 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں ہو اور اگر پھر بھی وہ فحاشی کی بات یعنی بری باتیں، گالی گلوچ جیسی چیزیں، غیبت چغلی جیسی چیزوں سے نہ بچے اور کسی کو دھوکہ دینا یعنی وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا اگر نہ چھوڑے، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی اصل ہمیں جو روزہ کا جو مقصد بتایا گیا ہے نا، وہ روزہ کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں پیاسے رہیں، بلکہ اصل روزے کا مقصد ہے کہ ہمیں خواہشات نفس پر قابو پانا ہے۔ اگر خواہشات نفس پر اگر قابو نہیں پا سکتے نا، تو پھر روزے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اصل ہمیں روزے کا مقصد سمجھ میں آیا ہی نہیں۔ روزے کا اصل مقصد ہے ہماری خواہشات نفس پر قابو پانا۔ انسان کو چاہیے، روزہ خالی بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے کہ بری چیزیں نہ دیکھے، کانوں کا بھی ہوتا ہے بری چیزیں سننے سے بچے، زبان کا بھی ہوتا ہے کہ بری چیزیں بولنے سے بچے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے کہ کسی بری عمل کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ برا گمان کسی کے طور پر کریں یا کسی کے لیے ذرا بھی ہم برا گمان کریں، یہ دل کا روزہ ہے۔ تمام جسم کے اعضاء ہے نا، ان سب کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، زبان کا بھی، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی اور دل کا بھی، ان تمام جسم کے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان تمام اعضاء کو برائی سے بچانا ہے، تبھی جا کے ہم جو ہے ان روزے کی سیڑھیوں پر چل سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر روزے کا اگر مکمل ثواب اگر حاصل کرنا ہے نا کسی انسان کو، تو کم سے کم اسے مکمل پورے روزے کی حالت میں برائیوں سے بچنا ہوگا۔ خصوصی طور پر نوجوان مرد اور عورتوں کو، لیڈیز کو، لڑکیوں کو بول رہا ہوتا ہوں میں، کہ اکثر کیا کرتی ہے نوجوان جنریشن، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہیں، کہ روزہ تو رکھ لیتی ہے، اپنے اپنے روم کے اندر چلے جاتے ہیں، انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ جیسے ایپ کو یوز کرتی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، لڑکے لڑکیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ہی حرام ہے، وہ پہلے ہی ہمارے لیے غیر محرم ہے۔ کسی غیر محرم سے بات کرنا ہمارے لیے گناہ سے کم نہیں ہے۔ پھر بات تو کرتے ہی کرتے روزے کی حالت میں بہت کچھ وہ باتیں کر جاتے، اللہ رحم کرے، اللہ کی پناہ۔ تو جب ایسے چیزیں اگر آپ سوشل میڈیا پر اگر انجام دیں گے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برائی سے بچنے کا حکم دیا وہ خالی آمنے سامنے کا حکم ہے؟ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہم بات کرتے ہیں، کیا وہ فرشتے نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی لکھتے ہیں میرے بھائی۔ تو ہمیں ہر طریقے سے گناہ سے بچنا ہوگا، تبھی جا کے ہم رمضان کے اس روزے کا، اس پورے مہینے کے فضیلت کے ہم حقدار ہو سکتے ہیں۔